بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم تیسرے اسلامی رکن کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لٹرلی میننگ ہے ٹو پیوریفائی، پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ تزکیہ کے ورڈ سے لیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس طرح اگر ہم بات کریں، زکوٰۃ جو ہے روزے کی طرح زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں فرض کی گئی۔ اس کے بارے میں احکامات آتے رہے، 8 ہجری کو احکامات جو ہے وہ مکمل ہوئے اور 9 ہجری سے زکوٰۃ نافذ العمل ہوئی، اور یہی وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد بھی کیا۔ اگر ہم زکوٰۃ کے مصارف کی بات کریں تو یہ کن جگہوں پہ یوٹیلائز کی جا سکتی ہے، اس کا ذکر سورۃ توبہ میں تفصیل سے آیا ہے، جس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ٹوٹل مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا مؤلفات القلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کن کا؟ محض غریبوں کا، مسکینوں کا، عاملین یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے عملے کا، مؤلفات قلوبہم لوگوں کے دلوں کو الفت میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ اسلام کو سپورٹ کریں۔ یہ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، موسٹلی جو سرحدوں پہ رہتے ہیں وہ لوگ اس میں آتے ہیں۔ اور پھر رکاب اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کے لیے نکلے ہیں ان کے لیے، اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ایسا مسافر جو بے شک پہلے مستحق نہ ہو لیکن کسی وجہ سے کسی علاقہ میں وہ تنگ دست ہو گیا ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کے 8 مصارف ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ زکوٰۃ کا ویسے نماز اور قرآن کے ساتھ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ 32 دفعہ ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف ہم نے پڑھے تو ہمیں وہاں سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت بار MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسجد میں زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا مقصد جو ہے وہ پاورٹی ایلیمینیشن کو انشور کرنا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رکے بلکہ گردش میں رہے، تقاض دولت نہ ہو۔ مسلمانوں کی دولت کو جو چیز پیوریفائی کرتی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جس طرح روزہ جسمانی زکوٰۃ کہلاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے جسم کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، ہمارے مال کو جو چیز پاک کرتی ہے وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ دینے کا اہل ہوتا ہے اسے صاحب نصاب کہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہر شخص کے لیے ایک نصاب ہے جو اس کے مطابق اس سلیب میں آئے گا، وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہوگا۔ اگر ہم نصاب زکوٰۃ کی بات کریں تو یہ 2.5% ہوتا ہے، اور اس کا نصاب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جی 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، اور وہ 1 سال کی مدت تک آپ کے پاس پڑا رہے تو وہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اگر ہم گائے یا بھینس کی بات کریں تو وہ 30 ان نمبر، یعنی 30 اگر گائے یا بھینس آپ کے پاس ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اور اس طرح جو کیملز ہیں وہ 5 اگر کیملز ہوں گے تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی، یعنی یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ اور اس میں آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لائک اگر آپ کے گھر ہے، آپ کے جو ضروری اخراجات ہیں ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے کا جہاد کیا اور فرمایا there was no difference between زکوٰۃ اینڈ صلاۃ، یعنی نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں
فرض ہیں اور لازم ہیں۔ پاکستان میں زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس پروملگیٹ کیا گیا ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1979 میں۔ زکوٰۃ کی طرح ایک اور عشر ہوتا ہے اور جس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں 10th پارٹ۔ عشر زرعی زکوٰۃ ہے، یعنی زرعی آمدن کے اوپر جو آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرتے ہیں اسے عشر کہتے ہیں۔ اور عشر جو ہے وہ بارانی زمین یا ایسی زمین جہاں پر پانی قدرتی ذرائع سے آتا ہو وہاں 1/10 ہوگا، یعنی 10واں حصہ۔ اور عشر جو ہے وہ ہر کاٹی جانے والی فصل پہ ہوگا، یعنی اگر آپ نے ایک فصل 3 مہینے کے لیے لگائی اور اسے کاٹ دیا تو اس پہ عشر ہوگا، 6 مہینے کے لیے لگائی تو اس پہ عشر ہوگا، سال میں 2 فصلیں ہیں تو 2 دفعہ عشر ہوگا، جتنی نمبر آف کراپس ہوں گی اس کے اکارڈنگ عشر پے کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ٹائپس آف زکوٰۃ کی بات کریں تو وہ 2 طرح کی ہیں، ایک زکوٰۃ المال آپ کے پاس جو کہ ہم نے پہلے پڑھی جس کے نصاب ہے، اور دوسرا ہے زکوٰۃ الفطر جو کہ جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں دیا جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں کی کمپنسیشن ہے جو کہ آپ میں روزہ کے دوران کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ مصارف زکوٰۃ میں ہم نے پڑھا لفظ غارمین آیا ہے جس کا مطلب ہے مقروض، ڈیپٹرز، وہ شخص جو کسی نقصان کی وجہ سے، کوئی کاروباری آدمی تھا، کوئی اس طرح کا اس میں لاس ہوا اور وہ مقروض ہو گیا اور وہ اتنا سرمایہ نہیں رکھتا کہ وہ اب دوبارہ سے ریوائیو کر سکے، اپنے قرضے اتار سکے، تو اس کو ڈیپٹر کہتے ہیں، غارمین۔ فرمان ہے کہ دا پلر آف اسلام ایکسٹنگوش سن جسٹ واٹر ایکسٹنگوش فائر، یہ وہ رکن ہے جو کہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو، وہ صدقہ ہے، چیریٹی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹریشر ہے اسلام کا، یعنی اللہ کا مال ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پاک کرنا ہے، ٹو پیوریفائی ویلتھ۔ The ratio of zakat on natural irrigating land is homs. Meaning of homs is 1/5, 5वां हिस्सा। Zakat cannot be given to parents, offspring and Sayyid family. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اور سادات جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ In Pakistan, Usher began to be collected from Rabi crops of 1982 to 83، یعنی عشر کا جس طرح ہم نے دیکھا کہ ضیاء صاحب کے دور میں اسلامائزیشن کی ایک ویو تھی اور اس میں مختلف اسلامک شریعہ لا لگائے گئے، تو اس میں عشر آرڈیننس بھی آیا جو کہ ربی کراپ آف 1982 سے 83 میں پروملگیٹ کیا گیا۔ which خلیفہ ٹیکس ایکشن اگینسٹ دوز پرسن ہو ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے اعلان جنگ کیا جہاد نہ دینے والوں کے خلاف۔ اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو یہ انسانی زندگی پر بہت سارے بہترین اثرات ڈالتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر مال کی ہوس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، معاشی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، سرکولیشن ہوتی ہے دولت کی، معاشرتی زندگی میں بھی باہمی تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے، بیواؤں اور یتیموں کو ان کا حق بغیر مانگے مل جاتا ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی سے نجات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عدم مساوات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زندگی میں زکوٰۃ کی وجہ سے بھی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم مالی عبادت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب